بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ کتاب المضارعہ کا آخری درس میں یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت زمین پر جو ٹیکس لیتی ہے اس ٹیکس کا آپ جو بھی نام رکھیں، عربی میں اسے خراج کہتے ہیں، وہ ٹیکس کس کو دینی ہے؟ فرماتے ہیں وہ مالک کو دینی ہے، کیونکہ ٹیکس زراعت پر نہیں ہوتی، ٹیکس زمین پر ہوتی ہے، تو جو زمین کا مالک ہوگا وہی ٹیکس ادا کرے گا۔ البتہ اگر مالک زمین شرط لگاتا ہے کہ اے زارع یہ ٹیکس تجھے دینی ہے، یا پوری کی پوری، یا آدھی تجھ پر آدھی مجھ پر، تو پھر اس حساب سے یہ شرط کے پابند ہوں گے۔ لیکن ہمارے ملک کی طرح جب حکمرانوں کو اپنی عیاشی کے لیے تھوڑے پیسے کم ہوتے ہیں تو حکومت پہ ٹیکس لاگو کر دیتے ہیں، ٹیکس میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ پہلے فرض کریں 1 ایکڑ پہ 1000 تھا، اب انہوں نے 2000 کر دیے، تو یہ جو اضافی چیز ہوگی یہ مالک ارض کی طرف جائے گی، باقی عقد کے وقت جتنی ٹیکس تھی وہ ٹیکس جو ہے کیا ہے مضارع کو دینی ہوگی در صورت شرط۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ عقد مضارعہ کسی وجہ سے باطل ہو جائے تو اس میں جو آمدنی ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ فرماتے ہیں آمدنی اسی کی ہوگی جس نے بیج اس زمین میں ڈالا ہوگا۔ باقی جو ہے کیا ہے اگر بیج مالک کا ہے پھر تو بات ہی ختم ہے، لیکن اگر وہ فصل کچھ ظاہر ہو چکا تھا، زرع ظاہر ہو چکی تھی تو وہ دوسرے کو اجرت دے گا، اور اگر بیج جو زارع کا تھا تو یہ زراعت بھی زارع کی ہوگی، یہ مالک ارض کو جو ہے کیا ہے وہ زمین کا کرایہ دے دے گا۔ پھر آخر میں ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ زمین کی فصل الحمدللہ صاحب ارض نے دیکھ کر کہا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس زمین کی جو گندم ہے وہ 100 من کے قریب ہوگی، تو اے زارع تم اتنے من مجھ سے لے لو اور تم جو ہے کیا ہے دستبردار ہو جاؤ، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتے بالکل ٹھیک ہے، البتہ اندازے میں پھر 19-20 کی کمی ذاتی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس زارع کو جو معاوضہ اس کے حصے کا دیا جا رہا ہے وہ اسی زراعت کی آمدنی سے دیا جائے گا۔ کہتے وہ بھی کوئی فرق نہیں، مالک اگر اپنے گھر میں کوئی ابھی سے ہی اناج پڑا وہ دے دے، اور اگر زارع جو ہے راضی ہے کہتے کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ گندم وغیرہ کی کٹائی کریں تو اس وقت مجھے دیں، تو بھی یہ ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت میں جناب میں نے تو آپ کو خراج کہا تھا، لیکن ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ کا وجدانی الفخر کہتے تھے کہ اس خا پر تینوں حرکتیں جائز ہیں، مزید آپ لغت کی طرف رجوع کریں، خراج، خراج، خراج علی المالک، وہ خراج جو ہے مالک صاحب پر ہے، لأنہ اس لیے کہ خراج انہو کی ضمیر خراج کی طرف جائے گی، موضوع علی الارض ابتدان، وہ ابتدا میں زمین پہ رکھی جاتی ہے، زراعت پہ نہیں رکھی جاتی ہے، لا علی الزرع وہ زراعت پر نہیں ہوتی، الا مع شرط مگر یہ کہ مالک شرط لگائے کہ بھائی خراج جو ہے وہ عامل پر ہوگی، زارع پر ہوگی، فیتبع شرطہ تو پھر مانی جائے گی، پیچھا کیا جائے گا، یا بات جو ہے کیا ہے وہ فرمان برداری کی جائے گی اس شرط کی، فی جمیعہ اگر پوری خراج کی شرط کرتا ہے تو پوری خراج عامل کو دینی پڑے گی، و بعضہ اگر آدھی آدھی کرتے ہیں تو پھر جو ہے جناب وہ آدھی اس عامل کو دینی پڑے گی، البتہ ایک شرط ہے مع العلم، جب علم ہو کہ کتنی ٹیکس حکومت لیتی ہے، او شرط یا مالک شرط لگاتا ہے قدر معین من ہو کہ بھائی 500 روپے تم دینا، اب ٹیکس 5000 ہو 50000 اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ولو
شرط پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مالک، شرط پڑھیں گے تو اس کا نائب فاعل ہوگا خراج۔ برحال اگر شرط کی گئی ٹیکس کی مالک عامل پر، فزاد سلطان فی ہے، پھر حکمران صاحب نے کیا کر دیا، اس خراج میں اضافہ کر دیا، زیادتاً زیادہ کرنا، فہی تو یہ جو زیادتی ہے علی صاحب الارض یہ زمین کے مالک پر ہوگی، لأن شرط لم یتناولھا اس لیے کہ شرط جو ہے اس زیادتی کو شامل نہیں ہے۔ وَإِذَا بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ جب مزارعہ باطل ہو جائے کسی سبب سے، فالحاصل تو جو اس سے ہمیں زراعت ملتی ہے، لصاحب البذر وہ اسی کی ہوگی کہ جس نے بیج ڈالا ہوگا، وعلیہ اور صاحب بذر پر لازمی ہے، الاجرت وہ اجرت دے کس کے لیے، للباقی، باقی کا مطلب کیا ہے، اگر زمین بھی اس بندے کی تھی، عمل بھی اس کا تھا، عوامل بھی اس کا تھا، تو ان تینوں کی اجرت اس کو دے گا، اور اگر صرف زمین اس کی تھی تو زمین کی اجرت دے گا۔ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ اگر بیج زمین کے مالک کا تھا، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْعَامِلِ تو اس پر ضروری ہے کہ اس جیسا بندہ اگر ایسے کام کرتا اتنا عرصہ تو اس کو کتنی مزدوری ملتی، والعوامل اور اگر عوامل بھی عامل کے تھے، ہل بھی اس کا تھا، کلہاڑی اور بیلچہ بھی اس کا تھا، اس کی بھی مزدوری دے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنَ الزَّارِعِ وَلَوْ كَانَ یعنی اگر یہ بیج زارع صاحب کی طرف سے ہو، فَعَلَيْهِ تو زارع پر ضروری ہے، لصاحب الارض اس زمین والے مالک کے لیے کیا کرے گا، مثلھا اس جیسی زمین کا کرایہ دے دے گا، ولما اور ان چیزوں کی بھی اجرت دے گا، شرط علیہ جو شرط لگائی گئی تھیں صاحب ارض پر، من الاخرین دوسری دو چیزیں، مثلا جو ہے عامل بھی عوامل بھی اس پر تھے مثلا اور عمل بھی اس پر تھا، ولو کان البذر منہما لیکن اگر بیج دونوں کا تھا، آدھا اس کا فالحاصل بینہما تو زمین سے جو چیز حاصل ہوگی ان دونوں کے بیچ میں تقسیم ہوگی، اگر بیج مساوی تھا تو حصہ بھی مساوی، بیج کم زیادہ تھا تو حصہ بھی اس حساب سے کم زیادہ ہوگا، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے پر اجرت ما یخصہ اجرت دے گا جو اس کے لیے مخصوص ہے، من الارض و باقی الاعمال مثلا آدھا حصہ عامل اٹھا رہا ہے تو زمین کی آدھی اجرت دے گا، باقی اعمال اگر سب اس نے کیے ہیں جناب عامل صاحب نے تو اس کو بھی پھر آدھی مزدوری دے دے گا، کیونکہ آدھا تو اس کو حصہ مل رہا ہے۔ وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ اور جائز ہے زمین کے مالک کے لیے، الخرسو کہ وہ اندازہ لگائے، تخمینہ لگائے، زارع پر، بِأَنْ يُقَدِّرَ مَا يَخُصُّهُ مثلا وہ معین کرتا ہے کہ بھئی تمہیں چوتھا حصہ ہم نے کہا تھا، لگ بھگ یہ 100 من ہو گئے، 25 من لے لو، من الحصۃ تخمیناً اس کا حصہ اندازے کے مطابق اس کو دینا چاہتا ہے، یا یوں کہتا ہے تیرا حصہ لگ بھگ اتنا ہوتا ہے، وَيُقَبِّلُهُ بِهِ اور قبول کراتا ہے مالک اس عامل کو، بہی اس حصے کے بدلے میں، بحبن کوئی اناج، ولو من ہو اگرچہ وہ اناج اسی زرع سے ہو، بما خرسہ جس کا اس نے اندازہ لگایا ہے، بہی کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی، مع رضا البتہ اس میں رضایت جو ہے کیا وہ شرط ہوتی ہے، وَهَذِهِ مُعَامَلَةٌ خَاصَّةٌ فرماتے ہیں یہ تخمینے والا جو معاملہ ہے یہ خاص معاملہ ہے جو مظاہرہ میں جاری ہوتا ہے، مستثنات اس کو استثناء کیا گیا ہے، من المحاکلت محاکلہ سے۔ یہ محاکلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی زراعت جو ہے اپنے سنبل میں ہو یعنی خوشے میں ہو، ابھی اناج جو ہے کیا ہے اس کے جو ہے جناب پودے سے ہم نے الگ نہیں کیا ہے، یا کبھی ممکن ہے گندم کا دانہ ہی نہ ہوا ہو، تو اس قسم کے معاملے کو محاکلہ کہتے ہیں جو جائز نہیں ہے، لیکن زراعت میں یہ معاملہ اس قسم کا جائز ہے۔ انکانت بیعن اور صلحن انکانت
اگر آپ اس معاملے کو بیع یا صلح کہتے ہیں تو ہم محاکلہ سے استثناء کریں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں یہ الگ سے کوئی چیز ہے پھر تو محاکلہ والا عنوان اس پہ صدق ہی نہیں ہوگا۔ فَيَسْتَقِرُّ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ، تو نتیجے میں ثابت ہو جائے گا مالک کے ذمے ما وہ حصہ اتفق علیہ جس پر یہ متفق ہوئے تھے، لیکن بسلامت، اگر یہ فصل سالم رہے، برسات وغیرہ کی وجہ سے تباہ نہ ہو۔ فلو تلف الزرع اجمع، اگر پوری کی پوری زراعت تلف ہو گئی من قبل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو فلا شیء زارع، تو زارع پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ خوب، یعنی کیا؟ اگر زارع نے اپنے ذمہ کوئی چیز اٹھائی دی اس پر نہیں ہوگی، یا اللہ کو لام کی معنی ملے یعنی زارع کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَلَوْ تَلَفَ الْبَعْضُ، لیکن اگر پوری زراعت تلف نہیں ہوئی، کچھ حصہ تلف ہوا ہے تو سقط منہ بنسبت، ساکت ہو جائے گا متفقہ میں سے اس نسبت کے لحاظ سے۔ اگر آدھی زراعت تباہ ہو گئی ہے تو جس پر یہ متفق ہوئے تھے اس میں سے بھی آدھا حصہ کم کریں گے۔ وَلَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ، اگر زراعت کو کوئی اور بندہ آ کے تلف کرتا ہے، ضامن، اور جان بوجھ کر وہ طلب کرتا ہے تو ضامن بھی ہے، لم یتغیر یا لم تتغیر المعاملہ، تو پھر یہ معاملہ جس پر دونوں متفق ہوئے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وطالب المتقبل المتلف، اور مطالبہ کرے گا متقبل متلف سے، یعنی جس نے قبول کیا ہے اس بات کو کہ اے طلب کرنے والے مجھے عوض دے دو۔ ولو زاد فزائد للمتقبل، ولو زاد یعنی اگر جو ہے یہ زراعت زائد ہو جائے جو تخمینہ انہوں نے لگایا تھا، کہتے ہیں پھر اضافی جو گندم ہے 100 من کا انہوں نے اندازہ لگایا تھا، یہ تو 150 من ہو گئی، تو اضافی اسی متقبل یعنی صاحب زمین کی ہوگی۔ ولو نقص بسبب الخرص، لیکن اگر اندازے کی وجہ سے کم ہوئی، اس نے کہا تھا 100 من ہوگی، یہ اتفاق سے 80 من ہوئی، لم یسقط بسبب شیء، تو تخمینے کی کمی کی وجہ سے عامل کا حصہ کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ھذا اذا وقعت المعاملۃ بتقبیل، یہ جو ہم نے بات کہی یہ اس صورت میں کہ جب یہ معاملہ تقبیل کے ذریعے واقع ہوا، یعنی یہ کہ قبلتک مثلا، ولو وقعت بلفظ البیع، لیکن اگر کہتے ہیں بعت ھذا الحب بحصتک، یا وزارے کہتے ہیں بعت حصتی بہذا الحب مثلا اشترط فیہ شرائطہ، تو پھر اس معاملے میں بیع والی شرائط سب کے سب ضروری ہیں۔ وہ کیا شرائط ہیں کہ بھائی اگر عوض اور معوض ایک ہی جنس سے ہوں تو اس میں کمی زیادتی نہ ہو، کیونکہ ربا لازم آتی ہے۔ ما احتمال کون ہی کذالک، جبکہ احتمال یہ ہے کہ یہ معاملہ تخمینے والا بیع کے ساتھ واقع ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے کہ اگر تقبیل کے ساتھ واقع ہو تو بھی وہی مسئلہ ہے، اور بیع کے ساتھ واقع ہو تو بھی حکم وہی تقبیل والا ہے۔ وَلَوْ وَقَعَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فَظَاهِرُ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ، اور اگر یہ معاملہ لفظ صلح کے ساتھ واقع ہو تو صالحتک، ٹھیک ہے، تو بھی ایسا ہی بیع والا مسئلہ ہے، یعنی شرائط بیع کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر عوض معوض ایک ہی جنس کے ہیں تو اس میں کمی زیادتی نہ ہو۔ فیما خالف الاصل علی موضع الیقین، ہم اکتفا کریں گے، ٹھہریں گے اس مسئلے میں جو خلاف اصل ہے۔ بھائی تقبیل میں تو ایک ہی جنس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ موضع یقین بھی تقبیل ہے، صلح بھی موضع یقین نہیں ہے، بیع بھی موضع یقین نہیں ہے۔ وقد تقدم الکلام فی هذه القبالۃ فی البیع، کہتے ہیں کہ اس قبالے کی مزید گفتگو جو ہے بیع میں یعنی کتاب متاجر میں گزر چکی، وہاں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہماری کتاب المزارع ختم ہوئی، اور لمہ سوم کی باقی ایک کتاب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کتاب المساقات اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔